حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. قابل احترام بزرگوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا حقیقی معبود ہے. وللہ الحمد علی کل حال. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سے حمد و صلاۃ کے بعد آج کے جمعہ میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی وہ ہے عشر ذی الحجہ کی فضائل اور قربانی کے احکام. معزز حاضرین جمعہ، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی مبارک اور اہمیت والے ایام ہیں. جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے وہ ذی الحجہ کہلاتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینہ ہے اور اس مہینے میں حج جیسا رکن ادا کیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ اس میں منائی جاتی ہے. اس میں یوم عرفہ بھی ہے اور اس کے ابتدائی 10 دن بڑے اہمیت کے حامل. اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی خاص کر کے قسم کھائی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی بڑی اہمیت اور اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اور آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں، لیکن اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی تو اس سے فجر کی نماز کی اہمیت، فجر کے وقت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یہ اہمیت کے حامل چیز. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 راتوں کی قسم، تو اس کی تفسیر میں صحابہ کرام نے کہا کہ یہاں لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، مطلب یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہے، بڑی عظمت کے حامل. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا کی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے.
عقل مند انسان ان فضائل والے ایام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں عبادت کے کام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص یہ ابتدائی 10 دن جو گزر رہے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، تو اس سے ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے غفلت کی حالت میں، بلکہ ہمیں ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ معزز حاضرین، بزار کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو افضل ایام کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن، یعنی کہ ان 10 دنوں کو سارے دنوں میں سب سے افضل دن کہا گیا۔ دوسری حدیث میں ان 10 دنوں کو ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت کے مقابلے میں افضل ہے۔ دن بھی افضل، اس میں کیے جانے والے اعمال کو بھی افضل قرار دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الاعمال، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل افضل بھی ہے اور اللہ کی نظر میں محبوب بھی ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے جو بندہ یا بندی ان 10 دنوں میں عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب اللہ من هذه الايام، کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ کی نظر میں ان 10 دنوں کی عبادت پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ عبادت ہے ان 10 دنوں کی اللہ کی نظر میں، الا یہ کہ کوئی مجاہد اپنے جان کو لے کر راہ حق میں جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جاتا ہے، اپنے مال کو لے کر جاتا ہے، لیکن نہ اس کا مال لوٹ کر آتا ہے نہ اس کی جان لوٹ کر آتی ہے، یعنی کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یقیناً شہید کا مقام و مرتبہ بہت بلند، لیکن عام جہاد سے بہتر ان 10 دنوں کی عبادت۔ تو لہذا ان 10 دنوں میں نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کثرت سے ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت جیسے رمضان میں ہم کرتے تھے ویسے کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر ہم اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں شروع کے 9 دنوں میں، کیونکہ 10ویں دن عید ہوتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی کہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال۔ ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا، دنوں میں یہ 10 دنوں کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ اللہ کی نظر میں پاکیزہ شمار ہوتی ہے، پاک ستھری شمار ہوتی ہے، اور اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ اجر والی عبادت بن جاتی۔ تو لہذا یہ گویا کہ ہمارے لیے آفر والے دن ہیں، نیکیوں کا آفر، ثواب کا آفر۔ جیسے دنیا کے بہت سے شاپنگ مالوں میں آفر لگتے ہیں، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آفر کے دن آئیں گے، اور اس وقت وہ جی چاہ کر جو ہے وہاں پر شاپنگ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہی ذہن دینی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ بعض دنوں کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اسے غنیمت جاننا چاہیے، اور اس میں جتنا ہو سکتا ہے ہم سے عبادتیں کریں، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے، اس کی افضلیت اور اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی 8 تاریخ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور اس سے حج کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری تاریخ آتی ہے، 8 تاریخ کے بعد جس کو ہم 9 تاریخ کہتے ہیں، وہ عرفے کا دن کہلاتا ہے، یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے تعلق سے فرمایا الحج عرفہ،
اصل حج عرفے کا دن ہوتا، ایک حاجی کے لیے اصل حج عرفے کا دن ہوتا ہے، جس میں وہاں شریک ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی آیت نازل عرفے کے میدان میں ہوئی تھی، انہی دنوں میں، جسے ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عمر فاروق کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا تمہارے پاس ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر وہ ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو عمر فاروق نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا سورہ مائدہ کی یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ وہ اس آیت کی عظمت کو سمجھ چکا تھا، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے بدعات بند ہو جاتی ہیں۔ دین وہی ہے جو نازل ہو گیا ہے آج، اور اس کے بعد کوئی دین جو ہے نا نازل نہیں ہوگا، یعنی دین مکمل ہو گیا نبی کی شریعت میں، اس کے بعد بدعات کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے اسلام۔ یہ شریعت کی حفاظت کے لیے ایک بہترین اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون تھا، لیکن پہلے کی شریعتوں میں اس طرح نہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی شریعتوں میں گڑبڑ کی، اس کو چینج کیا، اس میں تحریف کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں ملعون قرار دیے گئے۔ تو لہٰذا اسی لیے یہودی نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اگر ہماری شریعت میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ اس سے اندازہ کریں عرفے کے دن کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد عمر فاروق نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، عرفے کے دن نازل ہوئی، اسی دن جمعہ بھی آیا تھا، اللہ کے نبی نے لوگوں سے خطاب بھی کیا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا عرفے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے جو ان 10 دنوں میں شامل۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عرفے کے دن اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے عرفے کے لوگوں کو دیکھ کر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عرفے کے دن جتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اور اس دن جو لوگ حاضر ہوتے ہیں عرفے کے میدان میں ان کے معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب جو لوگ حاجی حضرات عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں، ترمذی کی حدیث سے پیارے نبی نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہوتی ہے۔ اور میں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء یہ ذکر کثرت سے عرفے کے دن پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد جو لوگ غیر حاجی ہیں، حج کے سفر پر روانہ نہیں ہوئے، ان کے تعلق سے ابو قتادہ کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ یہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عرفے کے دن جو آدمی روزہ رہے گا، جو عورت روزہ رہتی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے پہلے اور بعد کے سال کے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فرمائے۔ تو لہذا عرفے کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، عرفے کے دن کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ نفل روزے ہیں، اگر کوئی 1 ذی الحجہ سے روزے رکھنا شروع کیا ہے 9 ذی الحجہ تک تو اچھی بات، اور اگر نہیں ہے تو کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ایک دن اور ایک دن چھوڑ کر کم سے کم روزہ رکھیں۔ یہ رمضان میں جو روزوں کی قضا باقی ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ وہ ان دنوں میں اس کی قضا کر لیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو رمضان کے روزوں کی قضا بھی ہو جائے گی، دوسرا ان دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ عمل اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب شمار ہوگا۔ تو لہذا رمضان یعنی کہ 10 ذی الحجہ کی یہ فضیلت ہے اور عرفے کے دن کی یہ فضیلت، تو لہذا عرفے کا روزہ ہمارے پاس یہ جو ہے چہارشنبے کو آ رہا ہے، تو لہذا اس دن ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی اور بڑھ کے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، عبادت کے دن ہے، روزہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ الحمدللہ کئی لوگ نفل روزوں کا اہتمام ان دنوں میں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ان 10 دنوں کا آخری دن جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، یوم النحر ابو داؤد کی حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے پاس دنوں میں سب سے عظمت والا دن اگر کوئی ہے
تو وہ یوم النحر ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جس میں ہم جو ہے جانور کو اللہ کے رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ پھر کہا اس کے بعد کا دن جس کو یوم القر کہا جاتا ہے، یعنی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ، 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ، 10ویں تاریخ کو عید منائی جاتی ہے یوم النحر، اس کے بعد کے دن کو یوم القر کہا گیا۔ پھر بعد کے 3 دنوں کا ایک نام ہے ایام تشریق، تو لہذا یہ دنوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ 10ویں دن ہم اور آپ نماز عید کو جاتے ہیں، اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے جائے، مسنون عمل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو بھی اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے۔ ام عطیہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے کہ ہم بھی عید کی نماز کے لیے نکلے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگر عورتوں کے پاس پردہ نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا کہ اپنے سہیلیوں سے جو ہے ادھار کوئی پردہ لے لے اور پردہ کر کر جو ہے یعنی کہ عیدگاہ کو تشریف لے جائے۔ کسی نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھنے کی حالت میں نہ ہو، کہا تب بھی جاؤ، نماز نہ پڑھو لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے عید کے دن کا کہ ہم اس میں خود بھی جائیں، خواتین کو بھی اپنے ساتھ عیدگاہ کو لے جائیں تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد اپنی طاقت کے حساب سے جانور کو قربان کریں۔ جانور کو قربان کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید میں نماز کے بعد کیا ہے۔ اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی دو۔ اللہ نے جیسے نماز کا ذکر کیا، اور ہم جانتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے اور یہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے ان کو دکھانے کے لیے تو پھر یہ شرک میں داخل۔ اللہ تعالیٰ اسی نماز کو ہمارے چہروں پہ مار دے۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ قربانی اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے اور ریا و نمود کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم جانور ذبح کرتے ہیں پوری محنت ضائع ہو جائے گی، گناہ لازم ہوگا۔ اگر ہماری ہمارے اندر اخلاص ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سے ہم ایک حصہ بھی لیتے ہیں، اللہ کے پاس اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ اگر ہم لاکھوں کا جانور لیں اور مقصد دکھاوا ہو، شہرت ہو، تو پھر یقین جانیے کہ اللہ کے پاس ہم کو کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ تو قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، ہمارے جینے کا مقصد اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو لہذا کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے؟ ہاں، ہمارا آپ دیکھتے ہیں کتنے غیر مسلم ہیں جو مورتیوں کے لیے بلی چڑھاتے ہیں، بہت سے لوگ جنات اور شیاطین کے لیے بلی چڑھاتے ہیں، بہت سے جادوگر شیاطین کو خوش کرنے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ شرک کی اقسام ہیں۔ بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نیاز کے نام پر وہ جو ہے مزاروں پر جا کر مرے ہوئے انسانوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، شرک میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں ہم کو نظر آتی ہیں، جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ شرک ہے، اور ایسے عمل پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ بہت سے لوگ خزانے نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں کا جو جن ہے وہ اتنے بکرے مانگ رہا ہے، اتنے جانور مانگ رہا ہے، کیا ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ شرک میں داخل۔ بہت سے گھروں کے اندر رسم ادا کی جاتی ہے، جب نیا گھر لیا جاتا ہے تو گھر کی ٹھنڈک کے نام سے، تو وہاں اگر یہ نیت ہے کہ وہاں کی جو جنات وغیرہ ہے اس سے ہم بچنے کے لیے، ان سے کمپرمائز کرنے کے لیے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، وہاں خون بہاتے ہیں، تب جا کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ شرکیہ رسم ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمان بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے،
مسلمان گھروں میں اللہ کا ذکر آباد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس سے گھروں میں ٹھنڈک آتی ہے، رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ یہ شیطانی کام کرنے سے نہ ہمارے گھر میں رحمت آئے گی نہ برکت آئے۔ ہاں بہت سے نیک لوگ ہیں، موحد ہیں، نیا گھر لیتے ہیں، دوست احباب کو پتہ چلے اس لیے داخل ہونے کے بعد ان کی نیت ضیافت کی ہوتی ہے، وہ شرکیہ کام نہیں کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الگ مسئلہ۔ لیکن بہت سے لوگ گھر کی ٹھنڈک کے نام سے یہ عقیدے سے دعوت کرتے ہیں جس میں جانور غیر اللہ کے لیے تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے ان سے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ سراسر عبادت کی شکل ہے اور یہ اللہ کے لیے خاص۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے جانور اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے لیے ہم جانور ہرگز ذبح نہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال بقرعید کے موقع پر جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک شرط لگائی، ابن ماجہ کی حدیث میں کہا من کان لہ سعۃ، جس کو طاقت ہو، قدرت ہو، ان یضحی کہ وہ جانور ذبح کر سکتا ہے، ولم یضحی اور وہ ذبح نہ کرے، فلا یقربن مصلانا تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ طاقت رکھنے کے باوجود ہم اگر جانور ذبح نہ کریں یا اگر حصہ لینے کی طاقت ہے حصہ نہیں لے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، کہا کہ ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دینے پر کس طرح اہمیت جتلائی ہے۔ اللہ کے نبی مدینے میں جب تک رہے قربانی دی، یہاں تک کہ سفر میں بھی تھے حج کے تو قربانی دی۔ تو لہذا سفر ہو یا حضر قربانی کا موقع آ جائے تو ہمیں چاہیے دل کی خوشی کے ساتھ اس میں حصہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ابراہیم ہے علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا جو بڑا مقام عطا کیا جس کی وجہ سے آج حج بھی ادا کیا جا رہا ہے، جن کی یاد میں عید الاضحیٰ بھی منائی جا رہی ہے، جن کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا، نبی نے ہم کو کہ ہم جو ہے جانور کو ذبح کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کا ایسا ثبوت دیا کہ اللہ کے ہر حکم پر فوراً عمل آور ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اللہ نے وحی کی جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں تو بیٹا بھی فرما بردار، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تاریخ ہے اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے اللہ رب العالمین وہ ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار ہو گیا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے لے بھی گئے، لٹا بھی دیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آواز دی جب وہ چاقو اپنے بیٹے کے گردن پر رکھ رہا تھا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، رک جائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دمبا بھیجا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ تو صرف جانور ذبح کرنا ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا ایک موقع ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے احکام کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار، اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر جینے مرنے کے لیے تیار رہے تو ہم بھی اللہ کے فرمان پر ہمیشہ اس کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کے احکام پر عمل آور ہونے کے لیے ہم زندہ رہیں گے، اور اللہ کا حکم ہوگا تو مرنے کے لیے تیار ہوں۔ چاہے مال کی قربانی کا اللہ مطالبہ کرے، وقت کی قربانی کا مطالبہ کرے، جانور کی قربانی کا مطالبہ کرے، یا کبھی کبھی اپنے جانوں کی قربانی کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرے تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ سبق ہم کو قربانی کی عید سکھاتی ہے کہ یہ دین اسلام جس کے لیے ہمیں جینا اور مرنا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر طاقتور انسان جو وسعت رکھتا ہے وہ عید کے دن جو ہے جانور کو ذبح کرے، یا اس کے بعد ایام تشریق میں جانور کو ذبح کرے۔ ایام عشر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات دی تھی، اس کا ذکر آپ نے اس سے پہلے خطبے میں سن چکا ہوگا، تو لہذا قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے جانور کو قربان کرنا، اسی لیے ہمیں نیت درست کرنی چاہیے۔ دوسری بات،
اللہ نے قرآن مجید میں قربانی کے جانوروں کے لیے کہا بہیمۃ الانعام، وہ جانور جن کی ہم قربانی کرتے ہیں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکرا بکری ہے، دمبا ہے، یا اس کا جو جوڑا ہوتا ہے۔ یہ 8 قسم کے جانور جن میں سے ہم کو جو ہے قربانی کے لیے چننا چاہیے جانوروں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1 العور البین عورھا، ایسا جانور جو اندھا ہو، جس کا اندھا پن واضح ہو، اور اسی طریقے سے لنگڑا جانور ہے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، بیمار جانور ہے جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور اسی طریقے سے ایسا دبلا پتلا جانور جس کی پوری ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ایسے جانور اللہ کے لیے ذبح نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب جانور ذبح کر رہے ہیں تو اچھا صحت مند جانور ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں سے واقف، تو لہذا ہم اور آپ اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے نہ قربانی کریں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ ہم جو ہے اس جانور کی قربانی کریں۔ جب ہم جانور کو لے کر آئیں اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ نے کہا جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں تقوی کی علامت۔ اس لیے الحمدللہ اس پر عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ جانور کو خرید کر لاتے ہیں، اسے چراتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھی بات، لیکن اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا، اسے ستانا، پریشان کرنا، اس سے ہم اور آپ گنہگار ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے گلیوں میں اس کو گھمانا دکھاوے اور شہرت کے لیے، اس سے پھر ہماری محنت ضائع ہو جائے۔ تو لہذا جانور کا احترام کریں، دلوں میں اخلاص رکھیں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے جو شرائط رکھے اس کا دھیان رکھیں۔ پیارے نبی نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، ایسا جانور ذبح کرو جو 2 دانتا، جو دانت والے ہو، دودھ کے دانت گرنے کے بعد جس کے سامنے کے جو 2 دانت آتے ہیں، ایسا جانور قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بکرے یا بکری میں 1 سال گزرنے کے بعد یہ علامت آتی ہے، اور اگر اس سے پہلے بھی اگر دودھ کے دانت گر گئے، 2 دانت آ گئے تو مسنہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو ایسا جانور چاہے وہ بکرا ہو یا گائے یا بیل ہو، تو لہذا اس کی ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ گائے کی قربانی پر پابندی ہے، تو لہذا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں عمل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری ذریعے سے فتنہ فساد ہو، جانی نقصان ہو۔ تو لہذا اس کے تعاق میں بھی لوگ رہتے ہیں کہ کون گائے کو خرید رہا ہے، کون ذبح کر رہا ہے، پھر اس کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے قانون کو سامنے رکھیں، اور اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے صرف گائے میں آپشن نہیں، صرف گائے ہی آپشن نہیں بلکہ اور بھی آپشن قربانی کے لیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بنگال کے اندر جب یہ قانون پاس ہوا کہ کوئی بھی مسلمان گائے کو قربان نہ کرے، کئی دنوں سے مسلمان گائے کی قربانی نہیں دے رہے، کیونکہ مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ اپنے ملک میں کوئی فساد ہو اور بدامنی ہو۔ تو لہذا وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان گائے نہیں خریدے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لوگ جو بیچنے والے غیر مسلمان ہیں وہ پروٹیسٹ پر اتر آئے، پورے پروٹیسٹ پر اتر آئے۔ اگر 2-4 سال مسلمان نہیں کریں گے تو کیا ہوگا حال؟ تو لہذا مسلمانوں نے کہا کہ تم گائے کو جو ہے اس ہندوستان کا اینیمل بنا دیجیے، اس کو جو ہے تم اپنے ملک کا ایک اینیمل بنا دیجیے، جیسے پرندوں میں مور ہوتا ہے۔ تو لہذا وہ لوگ پریشان ہیں کہ بھئی ہم تو ان کو اکسانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ تو الٹی جو ہے نا بازی کھیل رہے ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں اس میں نقصان مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر مسلمانوں کا زیادہ۔ اور ہمارے نوجوان بچے ایسے موقعوں پر بزنس جو کرتے ہیں وہ دور دراز سے جانوروں کو لا کر خود پھنستے ہیں، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا احتیاط سے اور عقل مندی سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، دور اندیشی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں 1 سال کا بکرا نہ ملے جسے ہم مسنہ کہتے ہیں، تو بھیڑ اگر وہ جو ہے 1 سال کے قریب ہے تو ہم اس کو مجبوری کی حالت میں خرید سکتے ہیں، اس کو ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ قربانی کے تعلق سے ہی مسائل ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ہم جہاں جانور رکھتے ہیں وہاں گندگی ہوتی ہے، تو لہذا پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان۔ تو لہذا اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں،
اور عید کے دن جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو لہذا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم بھی کھاؤ اور غربا اور مساکین کو بھی کھلاؤ۔ تو لہذا اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں بھی کھانے کی تعلیم دیتا ہے اور عید میں اپنے ساتھ غربا مساکین کو بھی ساتھ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ تم اس کو جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایام تشریق، اسی لیے اس کا نام ایام تشریق پڑا۔ تشریق کے معنی ہوتے ہیں دھوپ کی کرنیں جو ہوتی ہیں، سورج کی جو کرنیں، تو اس زمانے میں گوشت کو جمع کر کے رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ اس وقت تو فریج تھی نہیں، تو دھوپ میں گوشت کو سکھایا جاتا تھا اور اس کو کئی دنوں تک اپنے استعمال کے لیے رکھا جاتا تھا، جیسے ہم اور آپ کباب وغیرہ جو ہے نا سکھاتے ہیں دھوپ میں۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے جمع کرنے کی بھی تعلیم دی، کچھ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ جو ہے نا دوست احباب میں غربا اور مساکین میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو لہذا جس طرح ہم جانوروں کو لینے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کے بعد خریدتے ہیں، اسی طرح ہمارا مال بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ صرف جانور عیب سے پاک صاف نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا۔ حلال کمائی مسلمان کو کمانا چاہیے اور حلال کمائی سے دین کے کام کرنا چاہیے، حلال جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ جانور ہم لینے جا رہے ہیں، اگر حرام کی کمائی ہو پھر آپ سنت کے مطابق اچھا خاصا بکرا بڑا جانور دیکھ کر بھی لائیں تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ ہمارے کھانا، ہمارا پینا اس میں حلال ہونا چاہیے۔ تو لہذا جیسے جانوروں کے اندر عیب ٹٹولتے ہیں، ہمارے اندر بھی عیب کو ٹٹولے، نیت کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے تو نیت کی اصلاح، مال اگر صاف نہیں ہے مال کو پاک صاف رکھے، حلال کمائی مسلمان کو کمانا چاہیے اور اسی سے حج کو جانا چاہیے، اسی سے قربانی دینا چاہیے، اسی سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تبھی جا کر یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص و اللہ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی حج کو گئے ہیں اللہ ان کے حج کے سفر کو آسان فرما دے، ان کے وہ حج مبرور عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان دنوں میں کثرت سے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان دنوں کے فضائل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عرفے کی فضیلت ہمیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق ہماری زندگی میں عطا فرمائے، برے اخلاق سے اللہ ہم سب کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین نیک کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک اور بدعات اور بیکار رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم مردوں کے، ہمارے خواتین کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز مرادوں خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کے لیے دنیا کے بہتر اسباب عطا فرما اور ان کو صحیح نسل کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو دنیا کی زینت بنے اور آخرت میں ان کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی مخلصین خدمات انجام دے رہے ہیں معاونین کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ ان سب کے نیتوں میں اخلاص عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی سوشل ورک کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے شہر کو امن والا بنا، ملک کو امن والا بنا۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شر پسندوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تا دم آخر ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى أكبر.